دبیسا نے بند دروازے کو دھکا لگایا تو وہ کھلا نہیں۔ اس نے پوری قوت لگا کر ایک اور دھکا لگایا، دروازہ دھاڑ کھلا۔ دونوں پٹوا ہو گئے۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ خرطوم جلدی سے ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ یہ کیا طریقہ ہے دبیسا؟ خرطوم کا دم نکلا جا رہا ہے۔ کیوں بچے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ دبیسا کا اپنا سانس نکلا جا رہا تھا۔ پیٹ پھٹ پڑنے کو تھا، لیکن اس نے سانس کو ایسے قابو میں رکھا کہ حالت ظاہر نہ ہو۔ دو بدو جنگ کرنی ہو تو اپنی کمزوری نہیں برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ دبیسا کا لگایا نیا تماشا دیکھنے کے لیے آس پاس کی مائیں بھی گھر کے اندر آ چکی تھیں۔ یہ اس کوڑی کو پتھر مار رہا تھا۔ اس نے لپک کر خرطوم کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹک کر پرے کیا۔ وہ کوڑی تمہاری ماں لگتی ہے؟ اچھا کیا پتھر مارے تو۔ کیوں آتی ہے وہ شہر کی طرف؟ ہم سب کو بھی کوڑی کرے گی۔ وہ کوڑی میری ماں ہوتی تو یہ اپنے پیروں پر بھاگ کر اپنی ماں کے پیچھے آ کر چھپ نہ جاتا۔ اچھا ایسی ہی شاہ زور ہو تم۔ سنا آپ نے یہ کیسے بات کرتی ہے؟ وہ گھر میں جھانکنے والوں مردوں اور گھر میں کھڑی عورتوں سے کہہ رہی تھی۔ ساری دنیا کو اکٹھا کر لیں، انہیں سنائیں، بتائیں کہ میں کیا کرتی ہوں، لیکن میں ڈرتی نہیں ہوں۔ اس نے کوڑی کو پتھر مارے، اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں ہے، اس نے انہیں اور تکلیف کیوں دی؟ میں اس کی کھال سے بھی ویسے ہی خون نکالوں گی۔ اپنی کھال کا خون بچا کر رکھو دبیسا، مجھے بھی کم نہ سمجھنا۔ ایسے ہی ہمدردی ہے ان کوڑیوں سے تو ان کے پاس جا کر کیوں نہیں رہتی؟ ساری دنیا میں بھاگتی دوڑتی پھرتی ہو۔ کیا تمہیں تمہارے باپ نے قسم نہیں دے رکھی کہ تم گھاٹیوں تک نہیں جاؤ گی؟ ایسی ہی نہ ڈر ہو تو توڑ دو یہ قسم، ایسی ہی بہادر ہو تو روز جایا کرو وہاں۔ وہ تو کوڑی ہے، آپ کو کون سا مرض لاحق ہے جو زبان بھی بدبو دے رہی ہے اور اخلاق بھی؟ یہ تو کوڑ سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ تمہاری غلاظت کو سارا شہر جھیل رہا ہے دبیسا۔ تمہارا باپ دولت مند ہے تو کیا سارے شہر کو غلام بنا لے گا؟ دوبارہ میرے بچے کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ دوں گی۔ اپنی زبان کیوں نہیں کاٹ لیتی؟ اپنے بچے کا ہاتھ کاٹیں۔ دبیسا چڑیل، تو کوڑی ہوگی تو میں تجھ پر بھی ایسے ہی پتھر برساؤں گا۔ میں مار مار کر تجھے لہو لہان کر دوں گا۔ تو نے میری بازو کاٹ کھائی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خرطوم میں ہمت آ گئی تھی۔ دبیسا طنز سے ہنسی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بھیڑیے بھی رہتے ہیں۔ خدا کی اس زمین پر انسانوں کی کھال میں شیطان بھی رہتے ہیں، تو خود کسی شیطان سے کم ہے؟ سارا شہر تیرے شر سے پناہ مانگتا ہے، میں آپ کی خیر سے پناہ مانگتی ہوں۔ وہ استہزاء ہنس دی۔ اس لاڈلے کو اپنی ممتا کی پناہ میں رکھنا خالہ۔ یہ اس گھر سے باہر جہاں مجھے نظر آ گیا وہیں اس کی قبر بنے گی۔ بچہ خوف سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ دبیسا تو کوڑی ہو کر مرے۔ دبیسا دہلیز سے باہر اپنا پاؤں نکال چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا خرطوم، تجھے کوڑ سے لگے گا جب تیری کھال بدبو دینے لگے گی۔ تیرا حسن نحوست زدہ ہو جائے گا۔ اس شہر کی حسین لڑکی جب اس شہر کی سب سے کریہہ صورت لڑکی ہو جائے گی، جب تیرا ٹھکانہ یہ شہر نہیں کوڑیوں کا شہر ہوگا، تب تو ڈرے گی، ماں نے نفرت سے کہا۔ اس نے چوکھٹ کو ہاتھ سے دبوچ لیا۔ شہر کی سب سے حسین لڑکی، شہر کی سب سے شریر لڑکی دبیسا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو کر جا رہی تھی۔ شہر کی سب سے حسین لڑکی، شہر کی سب سے شریر لڑکی، ان کی دبیسا۔ اسے شہر کی عورتیں زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن شہر کے بڑے بوڑھے اور دانا اسے پسند کرتے تھے۔ جو دوسروں سے مختلف ہوتا ہے وہ اگر باغی نہیں تو خلیفہ ہوتا ہے۔ والد کے سفر کے سب قصے اسے یاد تھے۔ شہر کے سب داناؤں کا وہ سر کھا چکی تھی۔ شہر میں اتنے گھر نہیں تھے جتنے اس کے کارنامے تھے۔ شہر میں شاید ہی کوئی ایسا بچہ یا بچی ہو جو اس کے ساتھ کھیلا ہو اور اس کے ہاتھوں لہو لہان نہ ہوا ہو۔ والد نے کبھی اناج، کبھی سکے، کبھی ریشم، کبھی بھیڑیں، کبھی دمبے، کبھی ظروف دے کر ان لڑائی جھگڑوں کو نپٹایا تھا۔ ماؤں کو وہ ناپسند تھی، ان ماؤں کی بیٹیوں کی اس میں جان تھی۔ مائیں انہیں دبیسا سے دوستی پر کوستی تو وہ کہہ دیتی، اس کا دل بہت صاف ہے، وہ بہت اچھی ہے، اس کے دانت اور زبان بھی بہت صاف ہے، کتنے نشان ہیں تمہاری کلائی پر اس کے دانتوں کے۔ ماں یہ تو اس کی محبت ہے۔ محبت ایسے کاٹ کر؟ آپ کیا جانے والدہ اس کی طرف کیسا دل کھنچتا ہے،
وہ جتنی بری لگتی ہے اس سے کہیں اچھی ہے۔ ماں نے کوئلے کو ریدنے کا گرم چمٹا خولا کی کمر میں داغا۔ یہ میری محبت کا نشان ہے، دیکھنا۔ دل کھینچا میری طرف، اس کی جان کھینچ کر حلق میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی کمر مسل رہی تھی، اسے آنکھیں مسلنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی تھی، اور وہ بستر پر گرتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اسے کوئی فکر ہلکان نہیں رکھتی تھی۔ ماں کی خفگی پر وہ ایک صراحی کمر پر رکھ کر ایک شانے پر سنبھال کر پانی بھرنے چلی جاتی تھی، لیکن راستے میں ہی کوئی ایک صراحی توڑ لاتی تھی۔ جب صراحی گرتی اور پانی ایک دم چھپک سے زمین میں جذب ہونے لگتا تو وہ ہنسنے لگتی۔ اس کی سہیلیاں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ وہ ہاتھ جھلاتی ہوئی آ رہی ہوتی تھی اور پانی انہوں نے اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ وہ ماں کے کہنے سے کپڑے دھونے بھی چلی جایا کرتی تھی، لیکن شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کپڑا پورا دھل بھی گیا ہو اور پھٹا بھی نہ ہو۔ وہ پتھر پر کپڑے کو ایسے دے دے کر مارتی کہ گھر واپسی پر ماں سے بچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ماں کپڑے اٹھاتی جاتی، ہائے ہائے کرتی جاتی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ سب سے چھوٹا ماں کی گود میں تھا۔ ایک نے کچھ وقت پہلے چلنا شروع کیا تھا۔ سب بہن بھائی بس کھیلتے کودتے پھرتے تھے۔ ماں اکیلی ہی گھر کے سب کام کرتی تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے 2 مددگار تو تھے، لیکن گھر اتنا بڑا اور کام اتنے زیادہ تھے کہ کام ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ پھر اس کی عمر کی سب لڑکیاں گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ایک بار اس نے ماں کی ڈانٹ سے بیزار ہو کر تنور میں روٹیاں لگانے کی کوشش کی تھی۔ تنور گرم تھا۔ تنور گرم ہی ہوتا ہے، اسے تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے پانی انڈیل دیا تھا۔ ماں چیختی ہوئی اس کی طرف لپکی تو وہ ڈر گئی۔ وہ تنور گرم تھا بہت، اس لیے وہ واقعی میں ڈر گئی تھی۔ تو اب تم پانی پر روٹیاں لگاؤ گی؟ تمہیں جادو بھی آتا ہے؟ بدبخت، تو میرے ہی گھر کیوں پیدا ہوئی دبیسا؟ اس نے رونی صورت بنا کر ماں کو دیکھا۔ موٹے موٹے آنسوؤں سے اس کی آنکھیں لبریز ہو گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے رو کر دکھایا ہو۔ وہ روتی نہیں تھی۔ ماں کے دل کو بڑا دھکا لگا، لپک کر اسے گلے سے لگانا چاہا، لیکن وہ گھر سے باہر بھاگ گئی۔ مجھے بدبخت کیوں کہا؟ اسے اس ایک لفظ نے تکلیف دی تھی۔ جاتے ہوئے وہ کہہ گئی تھی۔ اس رات کسی نے ماں کے ہاتھ سے بنی گرم روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آگ پر بھنا نمکین گوشت، دمبے کے گوشت کا شوربہ، کسی نے اس طرف منہ تک نہ کیا۔ سب منہ موڑ موڑ کر بستر میں جاتے رہے۔ رات کے چراغ بجھ گئے، لیکن کسی نے چپکے سے بھی اٹھ کر نوالے نہیں توڑے۔ دبیسا کو بدبخت کیوں کہا؟ بچوں نے کہا، والد نے کہا، گھوڑوں کے رکھوالے نے کہا، گھوڑوں نے کہا، مددگاروں نے کہا، چاند نے کہا، رات نے کہا، صبح کے پرندوں نے کہا، ہوا نے کہا، سارے جہاں نے کہا۔ کیا میں ایسی ہی ظالم ہوں؟ ماں تھک گئی، عاجز آ گئی، رو دینے کو ہو گئی۔ ظلم تو اس بچی پر ہوتے ہیں اس گھر میں۔ والد نے منہ پھلا کر کہا، میں دبیسا کو چچا کے گھر سے لے آؤں؟ 6 سالہ بھائی نے کہا، نہیں، رہنے دو اسے وہیں، ویسے بھی یہاں اس کا کون ہے؟ کام کروا کر بچی کو ہلکان کر دیا۔ پانی بھر کر وہ لائے، کپڑے وہ دھوئے، کھانا وہ پکائے، سراہیاں وہ توڑے، لوگوں کو وہ کاٹے، کپڑے وہ پھاڑے۔ ماں نے حیرت سے دبیسا کے سگے باپ اور اپنے سگے شوہر کو دیکھا، ایک ایک کر کے اپنے سب سگے بچوں کو بھی۔ اتنے سگوں میں ایک وہ ستیلی تھی، کوئی مجھے بیچاری کی بھی تو فریاد سنے۔ ماں نے چادر کو سر پر درست کیا اور دبیسا کو لینے کے لیے چچا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میری بہت یاد آ رہی ہوگی والدہ، دبیسا نے ماں کے گلے میں باہیں حمائل کر دیں۔ ہاں میری بچی، سب نے مجھے تمہاری بہت یاد دلوائی، انہوں نے آہ بھر کر کہا۔ چچا چچی نے آگے بڑھ کر دبیسا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی اسے یہیں رہنے دو، بچے بہت خوش ہیں اس سے۔ پر میرے بچے خوش ہیں نہ شوہر، اگر یہ یہاں رہی تو میں اپنے گھر میں کیسے رہوں گی؟ استنبول کے گھوڑے تک مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ماں بہت بیچاری بن گئی۔ دبیسا شوخی سے آنکھیں گھمانے لگی۔ ماں، میں نے تنور گرم کرنا سیکھ لیا ہے، اب میں روٹی پکانا سیکھ لوں گی۔ نہیں میری بچی، تندور کا ذکر رہنے دو اب۔ بھول جاؤ کہ ہمارے گھر میں کوئی تندور ہوتا ہے۔ وہ بھول گئی کہ کوئی تندور ہوتا ہے۔ خولا کی ماں نے یاد دلایا کہ شہر کی دوسری لڑکیاں اپنے باپ بھائیوں کے لیے چوگا بناتی ہیں، اور تم وہ طنز سے ہنس رہی تھی۔ تو اس نے ایک بار یہ زحمت بھی کر لی۔ جب چوگا تیار ہو گیا تو اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے وہ خود ہی پہن لیا۔ والد کا ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں دبیسا، تمہیں کوئی اور مخلوق بن کر پیدا ہونا تھا، لیکن دیکھو ایسے باہر نہ جانا، تمہیں نظر لگ جائے گی۔ اسے والد کی ہنسی پر بہت پیار آیا۔
آپ جیسے والد دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا۔ تم جیسی بیٹی بھی تو نہیں، اور مجھ جیسی بدقسمت عورت بھی۔ ماں نے پھر آہ بھری۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو بگاڑ دیا، میرا گھر بھی تباہ کر دیا۔ ایک کی حرکتوں کے جرمانے بھرتے بھرتے دوسرے نے گھر خالی کر دیا۔ ماں کو سب بھیڑیں، دمبے، گھوڑے، اناج یاد تھے۔ ماں کو دبیسا کی سب حرکتیں بھی یاد تھیں۔ یہی دبیسا ہنستی مسکراتی ہوئی والد کے لیے بنایا چوگا پہن کر خولا دورین سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ان کی ماؤں نے منہ کھول کر آنکھوں سے گھور کر اس کی تواضع کی۔ یہ تم نے کیسا رومیو جیسا لباس پہن رکھا ہے؟ عقل نہیں ہے کہ لڑکیاں کیسا لباس پہنتی ہیں؟ خولا کی ماں نے کہا، میں اس لباس میں بے انتہا حسین و جمیل لگ رہی ہوں خالہ۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ خیال آپ کو کیوں نہیں آیا کہ آپ اپنے بھائی، والد یا شوہر کا چوگا پہن سکتی؟ توبہ توبہ، میں کیوں پہنوں گی مردوں کا لباس؟ اگر آپ میری نظر نہیں اتار سکتی تو مجھے کاٹ کھانے والی نظر سے بھی نہ دیکھیں۔ میں تو تمہاری جرت پر حیران ہوں، دورین کی ماں بولی۔ میں اپنی جرت پر خوش ہوں۔ رومی عورتیں پہناوے میں نت نئی جدتیں دینے میں مشہور ہیں۔ انہوں نے میری یہ جدت دیکھ لی تو وہ مجھ پر فدا ہو جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ غش کھا کر گر پڑیں گی۔ پتہ نہیں تم ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کہاں سے سیکھتی ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں کون سی دوا کھلا دی ہے کہ تم انسان بننے پر تیار نہیں ہو؟ اب خالہ حوروں کو کبھی انسان بنتے دیکھا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ کھڑا کر کے شان سے کہا۔ تھوڑی اٹھا لی۔ اس کا حسن روشنی کی صورت اس کے چہرے سے پھوٹنے لگا۔ خالہ مبہوت تو ہوئی۔ خولا دورین کا قہقہا چھوٹا۔ وہ اس کی ادا پر فدا ہو گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو دبیسا۔ تم تو اونٹ کی کھال بھی اوڑھ لو تو کمال کر دو۔ یہ تو پھر چچا کا چوگا ہے، لیکن جی چاہتا ہے کسی انسان کی کھال اوڑھ لوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ مدد کرو گی؟ خولا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ خولا کی ماں دورین کی ماں کے ساتھ مل کر دبیسا کی برائیاں کر رہی تھی۔ خالہ ابھی تو شام ہونے میں وقت رہتا ہے، اتنی جلدی تندور گرم کر رہی ہیں آپ؟ خالہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ البتہ وہ تینوں دبی دبی ہنس گئی۔ تمہاری ماں کی آنکھیں شعلے اگل رہی ہیں، اس نے خولا کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری زبان بھی تو آگ چنار بنی ہوئی ہے۔ کیا میں سچ بھی نہ بولوں؟ کیا وہ اس سچ پر سیخ پا بھی نہ ہوں؟ تینوں کا قہقہا اتنا بلند تھا کہ خولا کی ماں نے چمٹے کو گرم کیے بغیر ہی خولا کی کمر پر داغ دیا۔ ان کے قہقہے شہر کی رونق میں مدغم ہو رہے تھے۔ وہ نیلے آسمان اور خاکی زمین پر انسان کے باہمی دوست ہونے، ان کی معصومیت، زندگی کی خوشی اور زندہ دلی کی گواہی دے رہے تھے۔ زندگی کا ذائقہ چکھنے والا ہر انسان خوش نصیب ہے۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ ریشم کا لباس تیار ہو چکا تھا۔ پیشانی پہ سکوں جیسے چمکتے ستاروں کو پرو کر باندھا ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی ایسی حسین تھی، اتنا اہتمام کیا تو ہر آنکھ کو دم بخود کر دیا۔ تمہارے والد نے کیا ہیرا چنا ہے تمہارے لیے دورین؟ دیکھو تو ذرا، میری بات مانو۔ ایسے ہیرے کو پھر سے راکھ میں دبا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا دمبا کھا گیا۔ اور کیسی شرافت سے پیٹ کے ڈھیر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، بیچارہ دمبا۔ کس کنویں میں جا گرا؟ جعفری سے لگ کر کھڑی وہ باہر بیٹھے دلہا کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے آگے دبیسا کھڑی تھی، پیچھے دبیسا کی بگاڑی پوری فوج۔ والدہ نے کہا تھا تمہاری شادی میں آنے سے باز رکھوں، اس لیے خاموش رہو۔ ویسے بھی سب میری بجائے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ دلہن سے زیادہ تم خوبصورت لگ رہی ہو۔ کیوں اتنا سج سنور کر آئی ہو؟ کچھ شرم ہی کر لیتی۔ شرم میں نے بہت کی لیکن لحاظ نہیں کیا تمہارا۔ وہ ہنس دی۔ جا کر شرافت سے دلہا کو سلام کرو، اسے سلامی دو، اور دیکھو کوئی شرارت نہ کرنا، ورنہ والدہ بہت خفا ہوں گی۔ تمہارا مطلب ہے میں اس دمبے سے جا کر ملوں؟ میں دبیسا اسے سلام کروں، اسے سلام دوں؟ آہ، خیال تو اچھا ہے۔ آہ، آج میں کچھ زیادہ ہی خوش ہوں۔ جاؤ نا دبیسا، خولا کو بھی لے جاؤ۔ اس نے گردن موڑ کر سب لڑکیوں کو دیکھا، پھر آنکھ سے اشارہ کیا۔ سب دلہا کی سمت کھسکنے لگی۔ گھر کے کھلے احاطے میں کندیلوں کی روشنی تھی، کچھ جھلمل سجاوٹ، کہیں رنگین میز پوش، دہکتے الاؤ، ان پر پکتی رانیں، نمکین گوشت۔ دبیسا نے سر کے اشارے سے سلام کیا اور سامنے نشست پر بیٹھ گئی۔ دمبے کی ہڈی بوٹی ایک کرتے دلہا نے چونک کر دبیسا کو دیکھا۔ تو وہ تم ہو؟ ہاں وہ تو میں ہوں، پر تم کون ہو؟ وہ گڑبڑا گیا ہے۔
ہاں تو یہ تم ہی ہو اس شہر کی سب سے خرانٹ لڑکی، والدہ مجھے بتا چکی ہیں۔ آپ نے غلط سنا چچا دلہا، میں اس شہر کی سب سے نیک شریف لڑکی ہوں۔ مجھے تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا میں نے چلنا اور ہاتھ سے کھانا کھانا سیکھا ہے۔ دانت بہت کمزور ہوتے ہیں میرے، اس سے کچھ پہلے میں بس آں اوں کرتی تھی۔ چھوڑیں، آپ کے لیے شربت لائی ہوں۔ رواج کے مطابق آپ کو یہ شربت پینا ہے۔ سلامی کے سکے ایک ایک کر کے انہوں نے مخملی لحاف کے اوپر رکھ دیے تھے۔ سب لڑکیاں اس کے سر پر دائرہ بنا کر کھڑی تھیں۔ وہ اکیلی معاملات دیکھ رہی تھی۔ عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ماں نے اپنی ستارہ بیٹی دبیسا کو دیکھا، زیر لب کلام پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ چچا دلہا نے سلامی کے سکے سمیٹ لیے۔ اب تو شربت پینا ہی تھا۔ یہ آہ آخ تھو میرا حلق، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دلہا، کچھ زیادہ نہیں چچا دلہا، آپ دیکھنے میں پورا دمبا اور آدھا سا چوہا لگتے ہیں تو سوچا کہ آواز بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے شہر کا مطب بہت مشہور ہے۔ ایک بے زر سی دوا ڈالی ہے شربت میں، کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ 2-3 خون کی الٹیاں، 1-8 سال جگر میں سوزش، یہی کوئی 3-4 سال گلے میں خارش، اور بس کل ملا کر 20-22 سال خچر جیسی آواز۔ بس زیادہ پریشان مت ہوں، آنکھیں تو اندر کریں چچا دلہا۔ آخ، ایسا بھی کیا ہو گیا گلے کو؟ کہیں پیڑ پودے تو نہیں اگنے لگے؟ جھاڑیاں، کھولا کون سی دوا دے دی تم نے چچا کو؟ چچا دلہا اپنا حلق پکڑ کر زمین پر بھیڑ بکرے دمبے چوہے سب کی طرح الٹے پلٹے ہو کر پتہ نہیں کیا کچھ اگل رہا تھا۔ اتنی بدبو آنے لگی تھی کہ مہمان ناگواری سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اس کے کسی رشتہ دار نے آ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، کہا تھا کم کھاؤ، تمہاری ہی شادی کا کھانا ہے۔ سب ناک ڈھانپ رہے ہیں، لیکن ان سب نے منہ پر ہاتھ رکھے تھے قہقہے دبانے کے لیے، لیکن پھر وہ سب ناکام ہو گئی اور کھل کر ہنسنے لگی۔ وہ کچھ ایسی شدت، ایسی دلبری سے ہنسی کہ شادی واقعی میں شادی ہو گئی۔ ہر لڑکی دلہن، ہر لڑکا دلہا، جو جہاں جس کام میں مصروف تھا وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان سب میں دبیسا کو خاص طور پر، وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کا حسن اس کے سر کا تاج ہو رہا تھا، اس زمین کا پھول، اس آسمان کا چراغ۔ اپنی سفید کلائی سے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کرنی چاہی تو ایک دانہ عورت جس کی پیشانی پر رومال بندھا ہوا تھا نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا قہقہا تو تھم گیا لیکن ہنسی نہیں تھمی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شادی میں شریک ایک ایک خاتون اس کے بازو سے ریشم کو پرے ہٹا رہی ہے۔ شاید وہ اس کا لباس دیکھ رہی تھی، اس کے لباس کی جدت، لیکن وہ ایک دم خاتون نے اس کا بازو جھٹک کر چھوڑ دیا اور کتنے ہی قدم دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کوڑ ہو چکا ہے، یہ کوڑی ہو چکی ہے۔ دبیسا نے اپنے بازو کو دیکھا، اس پر پڑے دھبوں کو اور پھر خاتون کو۔ سفید ریشم سیاہ ہو چکا تھا اور پیشانی پر چمکتے ستارے بے نور۔ دبیسا نے عبد کا پیچھا کرتی ایک گہری سانس لی۔ دانا عورت کی آواز وہاں موجود ہر ذی روح کی سماعت تک پہنچ چکی تھی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوتا دلہا تک چونک کر سیدھا ہو چکا تھا۔ جتنے لوگ اس کے قریب کھڑے تھے، اس کی سہیلیاں، شادی میں شریک دوسری لڑکیاں، عورتیں اور کچھ بچے۔ 2 بچیاں تو اس کے لباس کے کونوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ وہ تک بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ ایک لمحہ لگا اور وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنی دودھیا کلائی سے ریشم سرکایا اور اسے اوپر تک سرکاتی چلی گئی۔ وہ ان دھبوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو کھڑے کھڑے اسے نامراد بنا گئے تھے۔ وہ چند دن پہلے بھی انہیں دیکھ چکی تھی، لیکن وہ فکر مند نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بھول بھی گئی تھی کہ اس کے جسم پر کہیں کوئی نشان موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے بازو سے ریشم سرکایا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ بدبخت، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میری دبیسا کو تو نے کوڑی کہا۔ کہیں بہت پیچھے سے ماں بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ماں نے اس عورت کے منہ پر ہاتھ کا پنجہ ایسے پھینکا تھا جیسے اس کی کھال ادھیڑ لیں گی۔ عورت تکلیف سے بلبلا اٹھی، لیکن ماں نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ وہ بار بار کہتی جاتی تھی، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ میری دبیسا کو کوڑی کہا۔ میرا منہ نوچنے کی بجائے اپنی بدبخت اولاد کا منہ نوچ پاگل عورت۔
اس پر خدا کی پھٹکار پڑ چکی ہے۔ سانس لیتی دبیسا، دل دھڑکاتی دبیسا، اس نے تکلیف کا ایسا گھونٹ بھرا کہ اس کی روح بلبلا اٹھی۔ خدا کی پھٹکار، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بت بن کر کھڑی تھی نا، کھڑی نہیں رہ سکی، گرنے لگی تھی، سہارے کے لیے کوئی نہیں بڑھا تھا۔ گرنے سے بچتے ہاتھ روشنی کے الاؤ سے ٹکرایا، آگ نے اس کے ریشم پر اپنی چنگاری چھوڑی اور بجھ گئی۔ ریشم بچ گیا، وہ ساری کی ساری جل گئی۔ اس پر خدا کی لعنت پڑ چکی ہے، لعنتی ہے یہ۔ دبیسا نے یہ لفظ بہت بار سنے تھے، آج پہلی بار اپنے لیے سنے تھے۔ بد نصیب عورت، کیسی اولاد پیدا کی ہے تو نے، جس نے خدا کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ کوڑی ہو چکی ہے یہ، فرشتے اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، خدا سے غلاظت کا ڈھیر بنا چکا ہے۔ دور ہو جاؤ سب اس سے، کہیں تم بھی خدا کے عذاب کے مستحق نہ ٹھہرائے جاؤ۔ اس پر بھیجی جانے والی لعنت کے چھینٹے ہم پر بھی نہ پڑ جائیں، اس کے ناپاک جسم، گندی روح کا خمیازہ تم سب کی جانوں پر بھی نہ آ جائے۔ جو پہلے ہی اس سے دور ہو چکی تھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اور دور ہونے لگی تھی۔ خولا اور دورین، وہ سسک رہی تھی، وہ منہ ڈھانپ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ اس سے دور، بہت دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے نم ہو گئی۔ وہ کبھی روئی نہیں تھی، لیکن اب اس کا جی چاہا کہ اتنا روئے کہ سارے جہاں کو اپنے آنسوؤں میں بہا دے۔ توبہ توبہ، دیکھ لو سب اسے، یہ لڑکی تم پر عذاب لانے والی ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، مجھے یہ شہر اس بدبخت کی وجہ سے تباہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سیاہکار کے گناہ کا عذاب بہت جلد اس شہر پر کالی آندھی بن کر ہر جان پر بھاری پڑنے والا ہے۔ سب مل کر توبہ کرو، اگر تم نے توبہ نہ کی تو ایک ایک کر کے تم سب کوڑی ہونے لگو گے۔ اپنے گناہوں کے لیے رو، گڑ گڑاؤ اور کوڑ سے پناہ مانگو۔ اس کے گناہ کا خدائی قہر ہم سب کے سروں پر منڈلانے لگا ہے۔ اے خدا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اے خدا۔ ماں اپنے ہوش کھو رہی تھی، بچوں میں کھیلتا اس کا بھائی، وہ اپنا کھیل چھوڑ کر ماں کا پلو کھینچ کھینچ کر پوچھ رہا تھا، ماں، ہماری دبیسا کوڑی ہو گئی ماں، ماں، کیا ہماری دبیسا، ماں۔ سفید ریشم ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا، ماں سے جواب نہ پا کر وہ اس کی طرف آیا تھا۔ دبیسا، دبیسا، وہ رونے لگا تھا، اس کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ اس نے اپنا کوڑی ہاتھ بھائی سے الگ کیا، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گیلے گال پونچھنا چاہتی تھی، جھک کر اس کا منہ چومنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو وہ کوڑی ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ صرف دبیسا نہیں رہی تھی۔ دبیسا، بولو نا، والد کی جان، بولو نا، وہ سسک رہا تھا۔ والد کی جان، اب ان کی جان لینے والی تھی۔ دبیسا، میری پیاری دبیسا۔ اس کا رونا کتنی جلدی ہچکیوں میں بدل چکا تھا، بیچارہ کوڑ سے کیسا خوف زدہ تھا۔ ہاں، میں کوڑی ہو چکی ہوں۔ سارا شہر جو کبھی اس کی جرأت کا گواہ رہا تھا، اس وقت اس کی بزدلی کا گواہ ہوا تھا۔ اس کی کپ کپاتی آواز، کمزور آواز نے اس کا پول کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چٹان حوصلے مسمار ہونے لگے تھے۔ دبیسا، دبیسا، وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو دبیسا ہے، وہ کوڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بہن ہے، والد کی لاڈلی ہے، حسن کی دیوی ہے، وادی کا پرندہ ہے، زمین کا پھول ہے۔ وہ کیسے؟ لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ اس کے نام کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ پھر وہ اس سے لپٹ گیا۔ وہ چھوٹا تھا، لیکن کوڑ اور کوڑی کے نصیب سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ شاید یہ نصیب بدل جائے، اس کی دبیسا کوڑی نہ رہے۔ دونوں بازو سے اسے تھام کر وہ یہ تسلی کر رہا تھا کہ اس کی دبیسا کہیں جانے والی نہیں، کہیں نہیں۔ گھاٹیوں پر خدا کا قہر برسے، آسمان کی بجلی گرے، اس کی دبیسا وہاں کیوں جائے؟ زمین میں دلدل ہو اور گھاٹیاں اس میں غرق ہوں، اس کی دبیسا۔ دبیسا نے اسے خود سے الگ کیا اور کہا کہ وہ ماں کو سہارا دے اور گھر لے جائے، لیکن اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، ہتھیلی سے اپنی آنکھیں رگڑتا جاتا تھا، شدت سے ہچکیاں برتا جاتا تھا۔ اس نے ماں کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کی بجائے شادی کے گھر سے دور بھاگ جانا چاہا، والد کے پاس۔
بابا، ہماری دبیسا، وہ ہماری دبیسا۔ شہر کی گلیوں میں بھاگتے باپ کو پکارتے، دبیسا پر ٹوٹنے والی قیامت کی خبر دیتے۔ وہ اپنے غم پر دہائی مچاتا سرپٹ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس رات سارے شہر نے ہماری دبیسا کی پکار سنی تھی۔ اس رات سارا آسمان گواہ بنا تھا کہ جب وہ زمین والوں پر گرتا ہے تو کیسا محشر برپا ہوتا ہے۔ اس رات زمین نے اپنی جڑیں کھوکھلی کر کے جانا کہ جب وہ خود کو تنگ کرتی ہے تو زمین والوں پر کیا گزرتی ہے۔ شادی کی تقریب میں یونانی حسن کی دیوی دبیسا کھڑے کھڑے کوڑی ہو چکی تھی۔ اسے کوڑ نہیں ہے، اس عورت کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ والد کے لہجے میں ایسی تندی اور سختی تھی کہ شہر کے معززین نے سہم کر پہلو بدلے تھے۔ وہ خائف ضرور ہوئے تھے لیکن ارادے کے پکے تھے۔ وہ سب مل کر والد کو یہ یاد دلانے لائے تھے کہ جلد سے جلد دبیسا کو گھر اور شہر سے نکال دیا جائے۔ ہوا اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنی جلدی یہ بیماری پھیلتی ہے، اس لیے وہ بیماری کو اس کی اصل جگہ روانہ کرے۔ ہم اندھے تو نہیں ہیں، ایک نے تنفر سے کہا۔ وہ اس انسان کی کمکلی پر حیران ہوا تھا۔ اندھے ہو یا بہرے، میں نے کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میری دبیسا کا نام لیا تو میں زبانیں کاٹ لوں گا۔ کس کس کی زبان کاٹو گے؟ کب تک کاٹو گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کا کوڑ چھپا کر رکھ لو گے؟ یہ ناسور ہم یہاں اپنی بستیوں میں پھیلنے دیں گے؟ کس لیے؟ سارے شہر میں وبا پھیل جائے گی۔ تم چاہتی ہو کہ سارا شہر کوڑی ہو کر مرے؟ اسے یہ بیماری نہیں ہے تو وبا کیسے پھیلے گی؟ وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھ رہے تھے۔ تم کسے دھوکہ دے رہے ہو، خود کو یا ہمیں؟ ٹھیک ہے تو بلاؤ پھر دبیسا کو، ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گی، آپ سب کو یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم تم سے نرمی سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کر سکتے ہو۔ اس شہر کے کچھ قانون ہیں، اصول ہیں۔ ہم ایک کے لیے پورے شہر کو کوڑ کا تحفہ نہیں دے سکتے، جان حلق میں ہی کیوں نہ اٹکی ہو۔ انسان اپنی غلاظت نہیں کھا سکتا، تم بھی اس غلاظت کو نہ چاٹو، جلدی کرو۔ کیسا شہر، کون سے لوگ؟ میں سارے شہر کو آگ لگا دوں گا، نکلو یہاں سے۔ تو تم نے مان لیا کہ وہ کوڑی ہو چکی ہے؟ ہاں ہو چکی ہے، ہاں ہو چکی ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک ایک کو دھکے دے کر گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ایک نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی شدت پسندی کو روکنا چاہا۔ 3 سال پہلے شہر کے معززین میرے گھر بھی آئے تھے، میری 11 سالہ بہن کے لیے۔ ان لوگوں میں سے ایک تم بھی تھے۔ تم نے کہا تھا کہ ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، اس بیماری کا علاج گھاٹی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ یہ بیماری ہم پر خدا کا عذاب ہے، مخلوق کو اس عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے دلوں پر پتھر رکھنے ہوں گے۔ میں نے وہ پہاڑ سا پتھر سینے پر رکھ لیا تھا۔ میرا باپ اس کے غم میں مر گیا، میری ماں اس کے لیے بستر سے جا لگی تھی، لیکن ہم نے اپنے سینوں سے پتھر نہیں کھسکایا تھا۔ مجھے بھی اپنی بہن سے اتنا ہی پیار تھا جتنا تمہیں اپنی دبیسا سے ہے۔ وہ 1.5 سال گھاٹیوں میں رہی اور پھر وہیں مر گئی، لیکن ہم نے اس کی میت اسی وقت اٹھا لی تھی جس وقت وہ گھاٹیوں میں جا رہی تھی۔ وہیں ہم نے اس کی قبر کھود دی تھی۔ میں نے وہی کیا جو اس شہر کا قانون تھا، تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا۔ کوڑی آبادی میں نہیں رہ سکتا بس، اور تم یہ قانون نہیں توڑ سکتے۔ والد کے ہاتھ کپ کپا گئے تھے۔ میری دبیسا کو چھوڑ دو، میں اسے گھر کی کوٹری میں بند کر دوں گا، وہ کسی کو دکھائی نہیں دے گی، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں اسے کوٹری میں زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا۔ وہ رو دیے تھے، رات کو ہچکیاں لیتے، دکھ سے بلبلاتے بیٹے کی طرح، جو انہیں دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا تھا اور بس روتا ہی جاتا تھا تاکہ سارے شہر پر عذاب نازل ہو جائے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ اس پر خدا کی لعنت پڑ چکی ہے، وہ اپنے گناہ کی پکڑ میں آ چکی ہے، اس کی روح ناپاک ہے، وہ بدبخت ہے۔ ہم ایسے بدبخت انسان کو شہر میں نہیں رکھ سکتے۔ میں یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تمہیں کوئی اپنے شہر کی حدود میں گھسنے نہیں دے گا۔ اپنے لیے زندگی کو پہاڑ نہ بناؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ ٹھیک ہے تم باپ ہو، لیکن یہ تو سوچو جب خدا نے ہی اس پر لعنت بھیج دی تو تمہارا دل کیوں پگھلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے،
لیکن جب وہ کسی پر بدبختی بھیجتا ہے تو وہ انسان اسی بدبختی کا مستحق ہوتا ہے۔ کوڑ ہی خدا کی بدبختی کی نشانی ہے۔ تمہیں ایسے بدبخت انسان سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ توبہ کرو، خدا اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ وہ تمہیں معاف کر دے جو ایسی گناہ گار بیٹی کے باپ بنے۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ چلا اٹھے تھے، گھر کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنے لگے تھے۔ وہ اوٹ میں کھڑی سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ والد دیوانے ہو چکے تھے۔ ماں کی کل رات سے عجیب ایسا لگتا تھا جیسے وہ بحر مردار سے اپنی سانسوں کی ڈور ڈھونڈتی پھرتی ہوں۔ گھر میں 2 بیمار، والد اور والدہ، اور ایک روگی دبیسا موجود تھے، لیکن ان بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ وہ بیماری تھی جس کی بیمار پرسی کرنے والوں کو بھی بدبخت سمجھا جاتا ہے۔ ایسی دہلیز بھی پار نہیں کی جا سکتی تھی جہاں کوئی کوڑی رہتا ہو۔ اس کی سہیلیاں تک نہیں آئی تھیں۔ آس پاس کے ہمسائے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب تک دبیسا گھاٹیوں میں نہیں چلی جاتی تھی وہ اپنے گھروں میں واپس آنے والے نہیں تھے۔ کل سورج غروب ہوا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ آج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی خوش قسمتی بدبختی میں بدل چکی تھی۔ اس کا حسن کریہا ہو چکا تھا، نام کوڑی اور وجود لعنتی۔ رات کے 3 پہر ہی بیتے تھے کہ سارا شہر جو اس کے حسن کے گیت گاتا تھا، اس کے گناہ پر گالیاں دے رہے تھے، اس کی شرارتوں سے محظوظ ہوتا تھا، وہی شہر اس کی موجودگی سے غیر محفوظ ہونے لگا تھا۔ مرد اسے عقل اور شعور کی دیوی کا لقب دیتے تھے، وہی مرد اسے گناہوں کی پوٹلی کہہ رہے تھے۔ لڑکیاں اس کی جرأت پر فدا تھیں، وہی لڑکیاں اس کے سائے سے بچ کر دور کھڑی تھیں۔ ایک لمحہ لگا اور سب ختم ہو گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے کام نہیں آ سکی تھی۔ جب باپ کا اختیار، ماں کا پیار ہی کسی کام کا نہیں رہا تھا تو باقی دنیا کی کیا حیثیت تھی؟ اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا تو پھر کون بچا سکتا تھا؟ اصل طاقتور کون تھا؟ کس کے پاس تھا ہر جان کی تقدیر کا اختیار؟ والد اتنا رو چکے تھے کہ وہ ان کی طرف دیکھتی تھی تو اسے اپنے گناہ گار ہونے کا یقین ہو جاتا تھا۔ وہ جو والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی ان کے لیے انگارہ بن چکی تھی۔ گھر کی ایسی حالت تھی جیسے وہاں ایک ساتھ کئی لوگ مر چکے ہوں، ان کی میتیں کھلی پڑی ہوں اور کوئی دفنانے کی ہمت نہ کرتا ہو۔ میں آج رات تمہیں یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا، ہم کہیں اور جا کر رہیں گے، اس کے ہاتھ چومتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے۔ اور ماں، تمہاری ماں کمزور نہیں ہے، وہ اکیلی رہ سکتی ہے۔ ہم ویرانوں میں رہ لیں گے دبیسا، لیکن یہاں نہیں رہیں گے۔ ویرانوں میں ہی رہنا ہے تو والد مجھے وہیں جانے دیں جہاں۔ تمہیں اپنے باپ کی جان کی قسم ہے دبیسا، تمہیں میری قسم ہے، میری آنکھوں کے نور۔ وہ روتے روتے کتنا ہلکان ہو چکے تھے۔ یہ نہ کہنا، کبھی نہ کہنا، میں کیسے سہوں گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں تمہارے لیے کوڑی کا لفظ نہیں سن سکتا۔ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے کانوں میں سیسا انڈیل لوں۔ اپنے باپ پر رحم کرو دبیسا، ضد نہ کرنا، بس میں جو کہوں وہ کر لینا۔ آپ خود کو ہلکان کر رہے ہیں والد، مجھے اب اس زمین پر کہیں پناہ نہیں ملے گی، پھر میں تمہارے لیے آسمانوں میں پناہ ڈھونڈ لوں گا۔ باپ کی ایسی بات نے دبیسا کا دل کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ رہ کر آپ بھی اس بیماری سے بچ نہیں سکیں گے۔ تمہارا باپ اس بیماری سے ڈرے گا؟ جو خوف تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب اس بیماری سے کیا ڈرنا دبیسا؟ پھر اس بیماری کے نصیب سے بھی نہ ڈریں والد۔ میں لعنت کی مستحق تھی، مجھے لعنت مل گئی، میں جہاں بھی گئی میرے ساتھ یہی ہوگا۔ مجھے بدبخت کہا جائے گا، خدائی عذاب کا توق سمجھا جائے گا، مجھے پتھر مارے جائیں گے۔ میری پیشانی دیکھیں، اس پر روشن چاند گرہن کھا چکا ہے۔ میری آنکھیں دیکھیں، یہ اپنا نصیب پڑ چکی ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگ خدا سے محبت کرنا تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کوڑی سے نفرت نہیں کرنا چھوڑ سکتے۔ جسے خدا دھتکارے اسے دنیا بھی ضرور ہی دھتکارتی ہے۔ ضد نہ کریں، اپنے حصے کی بدبختی مجھے بھگت لینے دیں۔ خدا میری دبیسا پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟
وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اپنے باپ کے آنسو نہیں پوچھے تھے، ان کے ہاتھ کی پشت کو نہیں چوما تھا۔ اس نے دنیا کو خود سے دور کرنے کی ابتدا اپنے باپ سے کی تھی۔ اس نے ان سے فاصلہ رکھ لیا تھا۔ دروازہ کھول لانتی کے باپ، دروازہ کھول۔ گھر کے باہر شور اٹھا تھا۔ شام گہری تھی، رات ہونے ہی والی تھی۔ ماں بیچاری نے گھر میں روشنی بھی نہیں کی تھی۔ ان میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر اپنے شوہر کے آنسو ہی پوچھ دیتی۔ روشنی کا انتظام کیسے کرتی؟ ان کا تو بس یہی جی چاہتا تھا کہ بستر پر پڑے پڑے مر جائیں، آنکھیں بند کریں تو دوبارہ کھول نہ سکیں۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ وہ دروازے کے سوراخوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہاں ایک عالم کھڑا تھا۔ بہت سن لی ہم نے تمہاری، نکالو اسے باہر اور خود بھی نکلو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی بد نصیبی میں ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ شہر پر عذاب آنے لگا ہے، ہم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی ہے، شہر میں آگ لگنا شروع ہو چکی ہے، سدید کا گھر شعلوں سے بھڑک رہا ہے، ہم نے ایک سیاہ کار کو پناہ دے رکھی ہے، سارا شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جس سے خدا بیزار ہو چکا ہو ہم اس سے لگاؤ نہیں رکھ سکتے۔ پاگل انسان، اپنی دوسری آل اولاد کے بارے میں سوچ۔ تو چاہتا ہے کہ ان سب پر بھی عذاب آئے۔ اپنی مصیبتوں کا الزام تم میری بیٹی پر کیسے لگا سکتے ہو؟ کم عقلو، والد سسک دیے۔ دروازہ کھول دو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ تمہارا بہت لحاظ کیا ہے ہم نے، رات تک ہم پر نہ جانے کتنی مصیبتیں آ چکی ہوں گی، ہم خدا کو اور ناراض نہیں کر سکتے۔ باپ کے دل پر وار کر کے تم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ توڑ دو دروازہ، میں اسے کھول کر اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ لپک کر دبیسا کے قریب آئے۔ دبیسا دروازے پر دھکے پڑنے لگے تھے۔ بستر سے نکل کر گرتی پڑتی ماں یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے رونے کے سوا کوئی چارہ ہی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ خود کو جھوٹی تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ والد جلدی جلدی چند ضروری چیزیں سمیٹ رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ شہر سے باہر لے جانا چاہتے تھے، اور کود کر نکل جائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ رہے تھے۔ وہ دیوار کی طرح کبھی نہ ہلنے کے لیے کھڑی تھی۔ نہیں والد، یہ ہجرت ہمیں راس نہیں آئے گی۔ مجھے بھی وہی نصیب بھگتنا ہوگا جو شہر کے دوسرے کوڑی بھگت رہے ہیں۔ اپنی زبان کاٹ لو دبیسا، میرے سامنے خود کو کوڑی نہ کہو۔ اس نے اپنے باپ کی بے پناہ محبت کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ اس شدت کی محبت اس کے باپ کی ہی تو خدا اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اسے دھتکار سکتا ہے؟ شدت غم سے کانپتے والد کے وجود میں الاؤ دہک رہے تھے۔ رات ہی رات میں نہ جانے کیسے ان کی ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی، سیاہ بال تھے بھی تو وہ روح پوش ہو چکے تھے۔ ماں کی حالت پر حشر محشر تھا۔ رات ہی رات میں چھوٹے بھائی نے بڑھاپے کی چال سیکھ لی تھی۔ گھر کی سانس باس دینے لگی تھی۔ گھر کے دروازے پر پتھر پڑ رہے تھے۔ باپ نے سختی سے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ وہ اسے پچھلی دیوار تک لے جانا چاہتے تھے۔ وہ اسے ساری دنیا سے چھپا لینا چاہتے تھے۔ تنگ پڑ چکی زمین سے بلند کر کے وہ اسے کھلے آسمان پر اٹھا لے جانا چاہتے تھے کہ دبیسا نے اپنا ہاتھ ان سے آزاد کروا لیا اور بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں جا رہی ہوں، والد کے گھر پر پتھر نہ برسائیں۔ چوکھٹ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے اطمینان سے کہا، تمہارا باپ انہی پتھروں کی زبان سمجھتا ہے۔ کسی نے طنزیہ کہا، وہ نہ سمجھ ہیں، آپ جیسے سمجھداروں سے ان کا کیا مقابلہ۔ فکر نہ کریں، میری وجہ سے اب آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ لعنت کا طوق مجھے مل چکا ہے، اس طوق کا عذاب بھگتنے میں جا رہی ہوں۔ میں کوڑی ہو چکی ہوں اور کوڑی بن کر رہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بدبخت دبیسا، لعنتی دبیسا، ناپاک دبیسا، بدبخت، لعنتی، ناپاک۔ خدا نے زیر لب نام دہرائے تھے۔ زمین پر اترا کر چلتے ہوئے اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اسی زمین پر کسی کو ذلت سے گھسیٹا گیا ہے۔ اس کے حصے میں جتنا سکھ آیا ہے اس سے کہیں زیادہ ماضی کے انسان کے حصے میں عذاب آیا ہے۔ وہ چلتی ہوئی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسے لفظ لعنت سے سخت نفرت تھی۔
اسکول میں اس کی پہلی لڑائی اسی ایک لفظ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ لڑائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، وہ اپنی کلاس فیلو کے گھر پہنچ گئی تھی۔ شام کو کھیلنے کے لیے وہ پارک آئی تو اس نے مار مار کر اس کا حشر خراب کر دیا تھا۔ ماما، پاپا، اسکول کا بورڈ، اس بچی کے پیرنٹس سب حیران تھے کہ وہ اتنی تشدد پسند کیوں ہو رہی ہے، کس چیز نے اسے اتنا بھڑکا دیا ہے۔ لعنت پہلی بار شیطان پر بھیجی گئی تھی۔ وہ اس لفظ کا مستحق قرار پایا تھا۔ انسان اپنے لیے اس لفظ کے طوق پر بلبلا اٹھتا ہے۔ انہوں نے دبیسا کو لعنتی کہا۔ وہ فرشتے سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ یہ بیماری لعنت ہے۔ کیا کوئی بیماری اپنے ساتھ لعنت بھی لا سکتی ہے؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کوڑ لائی تھی، لعنت، ملامت، تہمت، دھتکار، انسانوں کی نفرت کا عذاب، ذلت، تنہائی اور بدنامی۔ اس کی آنکھیں اتنی نم ہو گئی کہ فرشتہ ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آج تک کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ وہ کتنی لعنتوں سے محفوظ رہی ہے، کتنی زحمتیں ہیں جو اس زمانے کے انسان کے لیے رحمتوں میں بدل دی گئی ہیں۔ کانٹا چبھنے پر بلبلا اٹھنے والے انسان نے کبھی جاننا ہی نہیں چاہا کہ کتنے ہی کانٹے اس کی راہ سے پہلے ہی چن لیے گئے ہیں۔ شیشے کی کرچیوں کا ڈھیر سمیٹا جا چکا تھا۔ ماما پاپا اس کے پاگل پن سے پریشان تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور اس نے باری باری دونوں کے ہاتھ چومے۔ وہ کبھی ان کی محبت، ان کی فکر، ان کی موجودگی کا شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی۔ وہ یہ کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ انسان پر سب سے پہلا اور عظیم احسان ماں باپ کی صورت میں کیا گیا ہے۔ باپ کی شفقت اور ماں کی محبت۔ کسی انسان کو ان دو نعمتوں کے برابر کا درجہ نہیں دیا گیا۔ تم اپنے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی ہدا؟ ماما رو رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو پونچھنے لگی تھی۔ میں کم عقل ہوں اور جلد باز بھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ فون لے کر اس نے اپنی فرینڈز کو کالز کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ سب اس کی بیماری کا سن کر بھاگی چلی آئی تھی۔ وہ اس کے لیے خوش امیدی لائی تھی، لعنت نہیں۔ پھر وہ اپنے کلاس فیلوز اور لائم سے بات کرنے لگی تھی، جن کے ہاتھ پتھروں سے مبرا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے اس نے ان سب لوگوں کو جو اس کی بیماری کا سن کر پریشان ہوئے تھے کو کال کی، ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اسے خدا کے عذاب کی گالی دینے سے باز رہے تھے۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ نئے دن کا سورج اس نے جھیل کے کنارے سے ابھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جاگ گئی تھی، نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ غفلت خوبی نہیں اور جاہلیت نیکی نہیں۔ یقین کے سمندر ٹھاٹھیں مار رہے ہوں تو بے یقینی کی دلدل میں گرنا ضروری نہیں۔ ہر چیز، ہر کیفیت نے اپنے معنی بدل دیے تھے۔ وہ پھول جو شیلے نے دیے تھے، وہ پھول جو فرشتے کے ہاتھ میں رہے تھے، وہ اس نے بہت محبت سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیے تھے۔ زندگی کسی بیماری، معذوری، تکلیف، مصیبت، پریشانی، روگ پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ تب ہی تو یہ شروع ہوتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ اگر کوئی بیماری لعنت رہی ہے تو کیا کبھی کوئی بیماری نعمت بھی رہی ہے؟ وہ فرشتے سے پوچھ رہی تھی۔ بیماری ہر حال میں نعمت ہوتی ہے، ہر کیفیت اور ہر احساس میں، وہ کتنی ہی معمولی، بے زر اور مختصر دورانیے کی کیوں نہ ہو۔ خدا کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب بیمار رہتا ہے، وہ جسمانی بیمار ہو، ذہنی، روحانی، جذباتی یا دلی۔ وہ خدا کی محبت اور توجہ کا سب سے زیادہ مستحق قرار پاتا ہے۔ بیمار، یہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ بیماری یہ لعنت نہیں، رحمت ہے۔ مادی چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں تو دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف ایک چیز ایسی ہے جو دوبارہ کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہے زندگی۔ اسٹیو جابس۔ اس نے سفید ڈھیلی ڈالی شرٹ پہنی تھی، جینز اور کینوس شوز۔ بال برش کر کے اس نے اونچی پونی بنا لی تھی۔ ماما اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن اس نے کہا کہ وہ اکیلی چلی جائے گی۔ ٹیکسی سے آتے ہوئے اس نے فلاور شاپ سے بچوں کے لیے پھول بھی لیے تھے۔ شیلے تو اسے نہیں ملے گی، لیکن شیلے جیسی بہت سی پیاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ میں ٹریٹمنٹ شروع کروانا چاہتی ہوں۔ بچوں سے ملنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔
ڈاکٹر خوش تھا اور حیران بھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس چیز نے تمہارے ارادے ہٹ درمی کو اچانک سے بدل دیا؟ بندہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، فطرت سے مجبور ہو کر طنز کر ہی جاتا ہے۔ وہ اس کا پرانا رویہ نہیں بھولا تھا۔ بہت ساری ایسی چیزوں نے جن کے احساس سے تو میں واقف ہوں لیکن نام سے نہیں۔ مجھے ایسی بیماری ہوئی ہے جس کی دوا اور علاج دونوں موجود ہیں۔ یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی تھیں۔ تم نے بہت گہری بات کہہ دی ہے۔ کہاں سے پڑھ کر آ رہی ہو؟ اگر یہ زندگی مجھے اس لیے دی گئی ہے کہ میں اس بیماری سے لڑوں تو میں ضرور لڑوں گی۔ اگر چوائس میرے ہاتھ میں دی گئی ہے کہ میں اس سے ہار جاؤں یا اسے جیت جانے دوں تو میں چوائس میں شکست لینا پسند نہیں کروں گی۔ کل کرسی الٹ کر جانے والی لڑکی آج کرسی پر بیٹھی ہار اور جیت کی باتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اگلی بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دینے میں وقت لگا تھا۔ تم میں آنے والی تبدیلی حیران کن ہے ہدا، اس نے کہا لگایا۔ تو پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں تیار ہوں۔ لیٹس فائٹ بیک، چلیں جوابی حملہ کریں۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اسے ہوا میں مارا۔ مجھے کمزور مت سمجھے، میں چاہوں تو پہلے راؤنڈ میں ہی اسے ناک آؤٹ کر سکتی ہوں۔ ویسے کیا مجھے پہننے کے لیے باکسنگ گلوز دیے جائیں گے؟ منہ میں فٹ کرنے کے لیے نکلی دانت وغیرہ وغیرہ؟ ڈاکٹر کا کہا بے ساختہ تھا۔ دیے تو نہیں جاتے لیکن تمہارے لیے منگوا لیں گے اگر تم ان کے لیے برانڈ کی رٹ نہ لگاؤ تو۔ ڈاکٹر بھی اسے انسٹا پر فالو کرتا رہا تھا۔ یقیناً آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ان کے ساتھ ٹیسٹ کے لیے آتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ڈاکٹر نے باقاعدہ آہ بھری تھی۔ ایک عدد موٹی سی بیوی کا شوہر ہوں میں۔ میرے خوابوں میں تو پینی لوپز آیا کرتی تھی لیکن حقیقت میں مجھے موٹی لوپز مل گئی۔ اس نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے رک کر اسے دیکھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم ٹریٹمنٹ کے دوران بھی ایسے ہی ہنس سکتی ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہوئی تھی۔ کیا ٹریٹمنٹ کے دوران بھی آپ ایسے ہی لطیفے سنا سکتے ہیں؟ ویسے کیا آپ کی موٹی لوپز پیسٹری کوکیز بہت کھاتی ہے؟ وہ میرا سر کھاتی ہے، وہ بھی مکھن لگائے بغیر۔ دیکھو اسی لیے تو گنجا ہو گیا ہوں۔ سر جھکا کر اپنا گنجا سر دکھایا بھی۔ اس کی بے ساختہ ہنسی نے بہت سے لوگوں کو اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی، زندگی کے آسمان پر امید کے چراغ جلا کر رکھ دیے تھے۔ مجھے فخر تھا کہ میں آپ کی اکلوتی اولاد رہی ہوں، لیکن اب سوچتی ہوں کہ کاش میرا کوئی اور بہن بھائی بھی ہوتا۔ ماما پاپا دونوں اس کے ساتھ تھے، دونوں بہت خوش تھے کیونکہ وہ خوش اور مطمئن تھی۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے دل کا ایک خیال ان سے کہہ دیا تھا۔ میرے 10 بچے بھی ہوتے تو تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ ماں کو خیال آیا کہ وہ ان کے تنہا رہ جانے کے خیال پر آبدیدہ ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ماڈرن ہو کر ٹھیک نہیں کرتے ماما۔ آپ کو اپنی فٹنس کی فکر تھی، اس لیے مجھے اکلوتا رکھا۔ مجھے بلا شرکت غیر آپ کی محبت پر فخر تھا، اس لیے کبھی بہن بھائی کی ضد نہیں کی۔ دونوں لالچی اور مفاد پرست بنے رہے، ہے نا؟ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ اس کے پاس ماں تھی، باپ تھا، لیکن خون کا کوئی دوسرا رشتہ موجود نہیں تھا۔ اب وہ تنہا ہوئی تھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ بہن بھائی یہ دوا اور شفا کی طرح کام کرتے ہیں۔ بیمار کی آدھی بیماری اس کے خاندان کے لوگ جھیل جاتے ہیں۔ میں آپ سے شکایت نہیں کر رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید ہم نے زندگی کی حقیقی پلاننگ میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے۔ پلاننگ؟ انہوں نے گہری سانس بھری۔ انسان اور اس کے پلانز کیا ہیں؟ سب دھواں۔ وہ اداس ہو گئیں۔ ماما سنیں، ایک دم سے ہی مجھے بچے بہت اچھے لگنے لگے ہیں۔ میرا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ میں انہیں بیمار یا تکلیف میں دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ ایسا پہلے تو نہیں تھا۔ شاید شیلے نے مجھے بدل دیا ہے۔ ماما نے اس کی پیشانی چومی۔ تمہارا دل معصومیت اور محبت کی طرف کھینچ رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں شاید۔ اس نے کال کر کے ہیئر سٹائلر کو ہاسپٹل ہی بلوا لیا تھا۔ وہ اپنا سر صاف کروا رہی تھی، وہ بال عطیہ کر رہی تھی۔ ہیئر سٹائلر مرر وغیرہ سیٹ کر رہی تھی کہ وہ واش روم میں آ گئی تھی۔ وہ ایک بار خود کو مکمل دیکھنا چاہتی تھی۔
جتنی خوبصورت وہ خود تھی اتنے ہی خوبصورت اس کے بال تھے۔ وہ ان پر سالانہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھی، ایڈوانس ٹریٹمنٹ لیتی تھی۔ پاپا کی طرف کی مشرقیت نے اس میں لمبے بالوں کا شوق بیدار رکھا تھا۔ اس نے جب کبھی انہیں سٹائل دیا تھا یہی کوشش کی تھی کہ ان کی لمبائی کم نہ ہو۔ وہ حقیقی معنوں میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو گردن کٹے لیکن بال نہ کٹے کے زمرے میں آتی تھی۔ عورت مشرق کی ہو یا مغرب کی، وہ ماڈرن ہو یا سادہ طبیعت، اس کی حسن کی تکمیل بالوں سے ہوتی ہے۔ وہ خود سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اپنے بالوں سے کرتی ہے۔ اور اب اس نے ہتھیلی سے اپنی نم آنکھیں سختی سے رگڑی۔ کیا ہر چیز کو ختم ہونے میں بس ایک لمحہ ہی لگتا ہے؟ بس ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ باہر نکلی۔ چیئر سیٹ ہو چکی تھی، سامنے گول مرر رکھا تھا۔ وہ بیٹھی تو اس کے گرد سفید ایپرن لپیٹ دیا گیا۔ سٹائلر نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر اپنے ہاتھ کی مٹھی میں مقید کیا تو اس نے ایسی گہری آہ بھری کہ کائنات کی ہر شے ایک لمحے کے لیے اداس ہو گئی۔ جب آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے پریشان ہو کر بد دل ہو جائیں تو اس وقت بس اتنا سوچ لیں کہ دنیا میں کہیں کوئی اپنی زندگی کے لیے ہی پریشان ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چھوٹے بڑے مسائل کی جنگ لڑ رہے ہوں، لیکن وہ تو زندگی کی ہی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں وہ ایک ایک کر کے اپنی سب قیمتی پیاری دلاری چیزوں سے ہاتھ دھوتا جا رہا ہے۔ جب آپ اس لیے پریشان ہو کہ آپ بھدے ہیں، موٹے یا ناٹے ہیں، آپ انٹری ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو سکے، اچھی جاب نہیں حاصل کر سکے، اچھے کپڑوں، جوتوں اور لگژریز سے محروم ہیں، غربت کی چکی میں پستے پستے تھک کر چور ہو چکے ہیں، اس وقت اس شخص کے بارے میں ضرور سوچئے گا جو اپنی سب سے قیمتی شے زندگی سے ہی ہاتھ دھونے جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ نیلگو آسمان کیسا پیارا ہے اور گھاس کیسی سرسبز ہے، یہ سب کتنا خوبصورت ہے۔ سوچیں کہ آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ سانس لے رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ معمولی یا حل طلب مسائل کا شکار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دن مشکل رہا ہو، آپ کی نیند اچھی نہ رہی ہو، آپ کا ہیئر کٹ خراب ہو چکا ہو، آپ موٹی ہوں اور آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہو۔ ان فضولیات میں نہ پڑیں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ تب نہیں سوچیں گے جب نوبت زندگی پر آ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کام کی زیادتی پر شکایتیں کرتے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ کا جسم اس قابل ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اپنی تندرستی کی قدر کریں۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ ہر اس پل میں شکر گزار ہوں جو تکلیف سے مبرا گزر رہا ہے، حتیٰ کہ ان دنوں میں بھی جب آپ فلو، بخار یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں جو جان لیوا نہیں ہے۔ شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں اور بس شکر گزار ہوں۔ ہولی بچر کے خط سے۔ الحمدللہ میں کینسر کی جنگ جیتنے کے لیے تیار ہوں۔ جس دن وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئی تھی اسی دن اس نے اپنی بیماری کی خبر کو آفیشیل کر دیا تھا۔ خبر پھر سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ جو لڑکی پیرس فیشن ویک کو کور کرتی رہی تھی وہ لڑکی اب ہاسپٹل کے بیڈ پر ہوگی۔ اس تصور نے کچھ لوگوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا اور کچھ کو ظاہر ہے سکون نصیب ہوا تھا۔ اس کی شہرت نے لاتعداد لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہی دشمن اب وقت کے بدلنے پر خوش تھے۔ اس کے گرد کسی بیماری کے شکنجے سے نالا نہیں تھے۔ نیوز چینل، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے کرتا دھرتا اس سے ملنا چاہتے تھے، انٹرویو کرنا چاہتے تھے، اسے لائیو لے جانا چاہتے تھے، کور پر لانا چاہتے تھے۔ کینسر کے لیے کام کرنے والے ادارے اور NGOز اسے کچھ تعمیری مقاصد کے لیے ایکٹیو کرنا چاہتی تھی۔ ولاگرز اس کے ہاسپٹل آنا چاہتے تھے، اس کی ٹریٹمنٹ کو ریکارڈ کرنا چاہتے تھے، کچھ اس کی بیماری کو ریئلٹی شو بنانا چاہتے تھے۔ وہ 24 گھنٹے کیمرے کو اس کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر چیز بکنے لگی تھی، اب ہر چیز کی قیمت لگنے لگی تھی، کینسر کی بھی۔
چند NGOs کے علاوہ باقی سب صرف اپنے بزنس اور فائدے کے لیے آفرز کر رہے تھے۔ وہ اس بدلتی دنیا کے رنگوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ زمانہ قدیم میں جو پتھر کوڑیوں کو پڑا کرتے تھے، زمانہ جدید میں بھی ویسے ہی کچھ پتھر موجود تھے۔ آپ اپنے احساسات، کیفیت، تکلیف اور جو کچھ بھی آپ محسوس کرتی ہیں وہ ہمارے لیے لکھ سکتی ہیں۔ NGO کا نمائندہ اس سے پوچھ رہا تھا، کس لیے؟ کوئی اپنی بیماری یا تکلیف کو یادگار کیوں بنائے گا؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہی ہوں، لیکن اب میری دلچسپی ان سب چیزوں میں صفر ہو چکی ہے۔ میں زندگی کا ایک ایک لمحہ جینا چاہتی ہوں، تصویریں کھینچ کھینچ کر پوسٹ کرنے میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ آپ سمجھی نہیں مس ہدا، ہماری NGO نان پروفٹ ادارہ ہے، ہمیں شہرت چاہیے نہ بزنس۔ دنیا میں لاتعداد لوگ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ اس بیماری کے لیے دوا اور دعا سے زیادہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے امید، ایسی امید جو یقین دلائے کہ بیماری بڑی نہیں ہوتی، انسان کی ہمت اور طاقت بڑی ہوتی ہے۔ امید اس بہادری کا نام ہے جو کینسر کو معمولی اور کوشش کو غیر معمولی بناتی ہے۔ ہمیں یہ بہادری انہیں دینی ہے۔ میرے کیس میں تو امید نہ ہونے کے برابر ہے، وہ تلخی سے ہنسی۔ ہر کیس میں امید ہوتی ہے اور یقین بھی۔ ہم اتنی زیادہ سائنس کی زبانیں سیکھ چکے ہیں کہ معجزوں کی زبان بھول چکے ہیں۔ وہ چونکی تھی، تو آپ معجزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتی تھی، اب کروا رہی ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیا آپ خدائی اشارے یا خدائی پیغام پر علاج پر رضامند نہیں ہوئی؟ وہ حیران پریشان NGO کے نمائندے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا ہماری اس دنیا کا ہر منظر خدا کی نشانیوں اور پیغاموں سے بھرا ہوا نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اس نے اقرار کیا۔ اس کے سامنے فرشتہ موجود تھا، اس کے ساتھ فرشتے موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں اس کی بھلائی کے پیغام تھے۔ وہ اسے فلاح کی طرف پیش قدمی پر اکساتے تھے، وہ اسے امید کے جام بھر بھر کر پلاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہو سکتی تھی؟ ہولی بچر 27 سالہ آسٹریلین لڑکی ہے۔ اس کے ایک خط نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ اس کے لفظوں نے زندگی کے مشکل کلیے آسانی سے سمجھا دیے ہیں۔ اس کے خط کا اثر سب سے زیادہ نوجوانوں نے لیا ہے۔ وہ مادی زندگی سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ مردہ دلوں کو زندگی کی موجودگی کا احساس دلانا، یہ بھی زندگی دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر میں مر گئی تو لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وہ خوف زدہ تھی۔ زندگی کے ساتھ کبھی اگر نہیں لگتا۔ پیدا ہونے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا اگر میں پیدا ہو گیا، اگر مجھے زندگی عطا کر دی گئی۔ زندگی پہلا معجزہ ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اسے کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی۔ زندگی موجود رہتی ہے، وہ آگے شفٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ چیز زیادہ اپسٹ نہیں کرتی کہ ہم مر جائیں گے۔ ہم تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اسی دنیا کو آخری یقین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری منزل اور سب سے بہترین جگہ۔ دکھائی دینے والی چیزیں حقیقت لگتی ہیں، اس لیے ہمیں نہ دکھائی دینے والی دنیا غیر حقیقی لگتی ہے یا مشکوک لگتی ہے، اور اس لیے اندیکھی دنیا، اندیکھے معجزے، اندیکھا یقین، یہ سب ہمیں حقیقت نہیں لگتے۔ ویسے بھی انسان شک کرنے میں جلدی اور یقین کرنے میں ذرا دیر کر دیتا ہے۔ کیا آپ سمجھ گئیں؟ وہ بیچارہ کافی دیر سے بول رہا تھا۔ کچھ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کچھ دیر پہلے کہیں باتوں میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں صرف زندگی کی بات کرنی ہے، جو اتنی طاقتور ہے کہ یہ کائنات کی ہر شے کو متوجہ کر لیتی ہے۔ ہدا دلچسپی سے سن رہی تھی کہ کیا وہ بھی آسمان سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ تھا، یا اب ہر انسان فرشتوں کی زبان میں بات کرے گا، ہر شے خدائی اشارہ ہوگی، ہر پھول امید بھری خوشبو دے گا، ہر کرن یقین بنے گی۔ کیا کائنات کی ہر شے ایسے ہی کام کرتی ہے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایسے کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے انسان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ انسان ایسا ہی خاص الخاص ہے، تو وہ عام کیوں بنتا ہے؟ موت امید کے دروازے بند نہیں کر سکتی مس ہدا۔ ہمیں لوگوں کو یہی تو سکھانا ہے
کہ زندگی لمبی مدت کا نہیں، ہر لمحے میں زندگی جینے کا نام ہے۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، ہر درد کی دوا ہے، ہر دوا میں شفا ہے، اور یہ شفا انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ اسے اس شفا کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔ بیماری انسان کو تنہا کر دیتی ہے، ہمیں اسے اس تنہائی سے نکالنا ہے، اسے واپس زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ کیا آپ ہمارے لیے لکھیں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ یکٹک اس کی پشت کے پیچھے کھڑے اپنے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس دنیا کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ امید ہے، فرشتہ کہہ رہا تھا۔ ہوا، پانی، خوراک، سانس سے بھی زیادہ بے یقینی کی اس دنیا کو مایوسی کے گرداب سے نکالنے کی سخت ضرورت ہے۔ ڈپریشن، مایوسی، ناتمام خواہشیں، بے قراریاں، تکلیفیں، غم، بیماریاں، سب امید کے ضرورت مند ہیں۔ دنیا بھر کے مفکروں، قلم کاروں، اسکالرز کو چاہیے کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر صرف امید بانٹنے میں لگ جائیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ صرف امید بھری لوریاں گائیں، اس وقت بھی جب ان کے بچے گود سے نکل کر اپنے بچوں کو گود میں کھلانے لگیں۔ لکھنے والے صرف امید لکھیں، گانے والے صرف اسے گائیں۔ دنیا کے ہر رنگ کو امید کے رنگ میں لپیٹ دیا جانا چاہیے۔ اس دنیا کو، اس دنیا کے ہر انسان کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صرف امید ہے۔ ٹھیک ہے، میں لکھوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ فرشتے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، وہ واقعے میں مسکرا رہا تھا۔ مس فائٹر 3 مہینے سے ہاسپٹل میں تھی۔ اس دوران وہ 3 بار چھٹی کی درخواست کر چکی تھی اور تینوں بار ڈاکٹرز نے اسے بہلا دیا تھا۔ ان کے پاس بہانوں کی کمی نہیں تھی اس کے درخواستوں کی۔ چوتھی بار اس نے درخواست نہیں التجا کی تھی کہ اسے 24 گھنٹے کے لیے ہاسپٹل سے باہر جانے دیا جائے۔ اس کی التجا کو مان لیا گیا تھا اور اب وہ خوشی، آزادی، بے فکری، روشنی، آسمان، گھاس، پھولوں، پودوں، فرینڈز، کلاس فیلوز، پروفیسرز وغیرہ سے ملنے جا رہی تھی۔ ماما نے اسے وگ لا دی تھی لیکن اسے پہن کر وہ اتنی دیر تک ہنستی رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اف ماما، میں کتنی بے وقوف رہی ہوں نا۔ آج وگ کو سر پر رکھا تو اندازہ ہوا کہ ہمارے قدرتی بال ہمیں وزنی نہیں لگتے، ہم کبھی بھی سر پر ان کا بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ بات مجھے آج معلوم ہوئی ہے۔ اس نے وگ نہیں پہنی تھی، اسٹالر سے سر کو کور کر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھیں، اس کی پوری ہستی گواہ تھی کہ آج وہ صحیح معنوں میں مسکرا رہی ہے۔ اس نے آج جانا تھا کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ زندگی بیکار کے کاموں اور باتوں میں وقت اور انرجی برباد کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو لمحہ بلمحہ پھلنے پھولنے، روحانی منازل طے کرنے، اخلاقی مضبوطی حاصل کرنے کا نام ہے۔ لوز ڈینم کی جیبوں میں ہاتھ زن کیے، جوگرز کے بل پر 2 قدم چلتے، 3 قدم اچھلتے، 4 قدم جوشیلے، 5 قدم بھڑکیلے، کودتے پھاندتے وہ چل رہی تھی۔ ہر ڈریس کی ایک کوڈ چال ہوتی ہے۔ آج کی چال کا کوڈ خوشی تھا، آزادی اور بے فکری تھا۔ وہ بس سے یونیورسٹی آئی تھی، یہیں اس نے اپنی فرینڈز کو بلا لیا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز میں سے زیادہ تر یونیورسٹی میں ایڈوانس اسٹڈی کر رہے تھے، انہیں ان سب سے ملنا تھا۔ چونکہ چھٹی ایک ہی ملی تھی اس لیے وہ زیادہ شوخی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسٹاپ پر اتر کر وہ یونیورسٹی تک پیدل چل رہی تھی۔ رک کر اس نے اپنے لیے آئس کریم لی تھی۔ شاپس کی ونڈو اسکرین میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ سیٹ کرنے کے لیے بال نہیں تھے۔ کراس بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس نے لپ گلوز نکالا اور اسے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ دوبارہ ہاتھ ڈالا تو گلاسز بھی مل گئے، ماما نے رکھے ہوں گے، اس نے آنکھوں پر لگا لیے۔ گردن کو ادھر ادھر کر کے خود کو دیکھا۔ شاپ کی بوڑھی مالکن باہر نکلی اور گملے میں لگے تازہ پھولوں میں سے ایک پھول توڑ کر اسے دیا۔ گیٹ ویل سون، ایسے ہی مسکراتی رہو، شان نے تھپک کر کہا۔ پرپل پھول عورت کی مسکراہٹ اور شانے پر تھپکی، تینوں چیزوں نے اسے مالا مال کر دیا تھا۔ پھول اس نے ناک کے قریب کر لیا تھا۔ کتنی پاگل تھی وہ، اب جانا تھا کہ زندگی کی خوشبو ماں کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور ان دونوں کی خوشبو کائنات کے کونے کونے سے آتی ہے۔ لائم وغیرہ سب یونیورسٹی کے لان میں گھاس پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک آتے آتے اسے کتنی بار رکنا پڑا تھا، ہائے ہیلو کرنے، حال چال پوچھنے والوں کے پاس رکنا پڑا تھا۔
وہ اس ہدا سے نہیں مل رہے تھے جو بہت امیر، فیشنیبل اور مشہور تھی، وہ اس ہدا سے مل رہے تھے جو بیمار تھی اور جسے اچھے الفاظ اور بے شمار مسکراہٹوں کی ضرورت تھی۔ تمہیں ایسے گھٹیا کپڑے پہن کر یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لائم نے اس کے عجیب و غریب حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ ہدا اتنی غریب ہو گئی ہے کہ گھسی پٹی جینس کو پہننے پر مجبور ہو گئی ہے، اس نے کہا لگایا۔ وہ آتے ہی کمر کے بل گھاس پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابھی تو میں امیر ہوئی ہوں۔ آج میرے پاس پورے 24 گھنٹے ہیں۔ پورے 24 گھنٹے۔ سب ڈاکٹرز کو میں بھاڑ میں جھونک آئی ہوں، دوائیاں لاکڈ کر آئی ہوں، نرسز کو آنکھ مار کر ہاسپٹل کو ٹاٹا بائے بائے کہہ آئی ہوں۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، باقی بچے پورے 24 گھنٹے۔ کیسا؟ وہ ہاتھ اٹھا کر سوالیہ پوچھ کر داد لینا چاہ رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے ان ٹائم مووی دیکھ لی ہے، جہاں جس کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہی امیر ہوتا ہے۔ فی الحال تو تم سب مجھ سے زیادہ امیر ہو۔ گھاس پر بچوں کی طرح مچل رہی تھی۔ تم ان 3 مہینوں میں کرتی کیا رہی ہو؟ میں تو انسٹا فیس بک پر تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا، اس کا کلاس فیلو پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہا لگایا۔ کنجوسو، کافی ہی پوچھ لو، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں۔ سفر سے اس کا مطلب 3 مہینوں کا سفر تھا۔ کسی کا بیگ گھسیٹ کر اس نے سر کے نیچے رکھ لیا تھا۔ بڑی پیاری ہوتی ہے یہ گھاس واس یار۔ گھاس پر ہاتھ پھیرے خود سے کہا۔ کنجوس نہ کہو، غریب کہو۔ لائم نے بیگ میں سے گھٹیا سی چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف اچھالی، جو لیٹے لیٹے اس نے کیچ کر لی۔ جی چاہتا ہے کہ ایسی ہی ایک بڑی سی یونیورسٹی بنواؤں اور اس پر ہدا نام لکھ کر دنیا والوں کو گفٹ کر دوں۔ اس نے یونیورسٹی کی عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور اطراف نظر دوڑا رہی تھی۔ تم ہم غریبوں کو ایک ایک گھر گفٹ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ یقین جانو میں اپنے بچوں کی پیشانیوں تک پر تمہارا نام کھدوا دوں گا، یہ بڑے بڑے حروف میں۔ ہدا لائم کی بات پر بے ساختہ کہا پڑا تھا۔ بڑے بے غیرت ہو، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں بہت بڑا والا بے غیرت ہوں۔ اب تو گھر ملے گا نا؟ وہ ہنسنے لگی۔ چلو یونیورسٹی دیکھتے ہیں، پروفیسر سے ملتے ہیں، آج مجھے لائبریری بھی دیکھنی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں لائبریری کو شرمندہ کرنا ہے؟ وہ سب ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ وہ انہیں لیڈ کر رہی تھی۔ نہیں، خود کو۔ میں بھی اپنی ایک بک لکھ رہی ہوں، اس نے فخر سے بتایا تھا۔ واہ کیا قسمت ہے تمہاری، یعنی کتابیں پڑھ کر بوڑھے ہم ہو گئے اور بک لکھنے کی نوبت تم پر آ گئی۔ مجھے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنے گولڈ میڈلز کا پھندا بنا کر جھول مرو۔ ان 3 مہینوں میں نے 6 بکس پڑھی ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایڑی کے بل گھوم کر بتانے لگی تھی۔ یہ اتنا بڑا والا کارنامہ تھا کہ اس کا ماننا تھا کہ اسے ٹرافی دی جانی چاہیے۔ پوری 6، یعنی اتنا پڑھ لیا تم نے؟ کیوں اپنے دماغ بیچارے پر اتنا بوجھ ڈالا ڈیئر؟ جس کام کا وہ عادی نہیں ہے وہ کام اس سے زبردستی کیوں کروایا؟ کیسے نہیں تڑپا ہوگا وہ معصوم، کہتا ہوگا اچھا بھلا فیشن میں کھپ رہا تھا، یہ کہاں لگا دیا مجھے۔ شٹ اپ، تم ہمیشہ مجھ سے جالس رہے ہو۔ اب میں تم سے حد درجہ متاثر ہو رہا ہوں، لائم نے سنجیدگی سے کہا۔ تم حیران کن ہو، بلکہ بہت خاص ہو۔ وہ واقعی میں بہت حیران تھا۔ وہاں موجود ہر شخص حیران تھا۔ وہ ہدا نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے۔ اتنے سے وقت میں وہ ان سے زیادہ بیدار لگنے لگی تھی۔ اس کی چال، اس کا انداز، دنیا کو دیکھنے والی اس کی نظر، سب میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومانہ خوشی تھی، جسے یونیورسٹی میں پورے 4 سال تک پڑھتی رہی تھی۔ اس یونیورسٹی کو وہ آج ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہاں پہلی بار آئی تھی۔ یونیورسٹی کی چہل پہل نے اس کا دل حشاش بشاش کر دیا تھا۔ زندگی اور دنیا کی رونق انسان کے دم قدم سے ہے، آواز سے، پکار سے، شور سے، کہوں کچھ فکر، زیادہ بے فکری اور جوش و خروش سے۔ وہ اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ اسے کوریڈور میں اپنے جیسی لڑکیاں نظر آئیں۔ ایک کے سر پر کیپ تھی، دوسری کا بغیر بالوں کا سر نمایاں تھا۔ وہ پہلے کبھی یہ جان ہی نہیں پائی تھی کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی چلتی ہے، تندرستی کے ساتھ ساتھ بیماری۔ پھر اپنی بیماری پر اس نے ایک دم سے زندگی کو روک کیوں لیا تھا؟ جو روح پیدا کر دی گئی ہے اس پر کبھی فل سٹاپ نہیں لگتا۔ یہ جہاں یا وہ جہاں، سفر جاری رہتا ہے۔
کیسی بھی مشکلیں آئیں، تکلیفیں ملیں، رنج و غم کے جوار بھاٹا پھوٹیں، اس جہاں میں اس زندگی پر کبھی فل سٹاپ نہ لگانے دیں۔ چلتے رہیں، سفر جاری رکھیں، بس چلتے رہیں۔ پروفیسر سے ملنے کے بعد ان سب نے لنچ کیا تھا۔ شام کو وہ ایک چھوٹا سا تھیٹر شو دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کا 10 لوگوں کا گروپ بسوں میں سفر کر رہا تھا۔ انہیں لنچ کہاں کرنا ہے، پارک کو برباد کرنا ہے، وہ بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، چلا رہے تھے، ایک دوسرے کو تانے دے رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ کبھی بس میں بیٹھے، کبھی فٹ پاتھ پر کھڑے، کبھی ریسٹورنٹ میں میزوں کے گرد کرسیاں کھینچے، وہ سب ہدا اور ہدا کی کچھ پرانی لیکن مذکر خیز تصویروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے تھے۔ وہ اس کی کچھ ایسی حرکتیں یاد دلا رہے تھے جو یونیورسٹی میں وائرل رہی تھیں۔ وہ چل پھر کر اس کا انداز اپنا کر اس کی نقلیں اتار رہے تھے۔ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ ایک بار تم ایسا ڈریس پہن کر یونیورسٹی آئی تھی کہ میں چپکے سے تمہاری تصویر لیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اتنی اچھی لگ رہی تھی، میں اپنی تعریف سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ سوچا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں تو میں نے وہ تصویر ادھر ادھر بانٹ دی۔ تم سب بہت کمینے رہے ہو۔ اس نے منہ بنا لیا تھا۔ وہ سب کافی پی رہے تھے اور دل پر بھاری پتھر رکھ کر انہوں نے کچھ مہنگی والی پیسٹریاں بھی منگوا لی تھی۔ خدا آج بھی انہیں مہنگی ہی پڑنے والی تھی۔ اف یہ مہنگائی، اف یہ ان کی غربت۔ کسی جوکر سے کم تم بھی نہیں رہی۔ گردن میں سریا، آنکھوں میں سیسا، چال میڈونا، انداز کیٹی پیری۔ پتہ نہیں تم امیر لوگ ایسی واہیات چیزیں کہاں سے سیکھ لیتے ہو۔ دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھنا اور انسان کو انسان نہ سمجھنا، دولت تو بڑی لعنت ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، خدا نے لائم سے اتفاق کیا تھا۔ وہ ایسی ہی رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تو ایسی نہیں تھی۔ آدھی دنیا اس جیسی تھی، شو آف اور واہیات، مغرور اور بد دماغ، جیب میں ساری دنیا کی اتھارٹی رکھ کر پوزیشن اور اسٹیٹس کی دوڑ میں دوڑنے والے گدھے۔ اس کی فرینڈز نے کہا کہ وہ اسے ڈراپ کر دے گی، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ شام 6 بجے تک وہ ان سب کے ساتھ رہی، پھر وہ ان سب سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ ایک ہی روٹ پر بار بار بسیں بدل رہی تھی، چڑھتی تھی، اترتی تھی، چلتی تھی، اگلی بس میں بیٹھ جاتی تھی۔ وہ دنیا کے بہت سارے مناظر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہتی تھی تاکہ وہ واپس جائے تو اس کے پاس یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہو۔ رات ہو گئی تو اس نے ایک جگہ سے ڈنر کیا، دوسری جگہ سے کافی پی، تیسری جگہ سے جوس، اور چوتھی جگہ بیٹھ کر وہ یہ سوچتی رہی کہ یہاں سے کیا کھائے۔ ویٹر کی گھوریاں کھانے کے بعد وہ پانی پی کر اٹھ گئی۔ راہ چلتے راہ گیر، بسوں میں بیٹھے مسافر، ریسٹورنٹس کے ویٹرز، کونے کی میز پر بیٹھی سرخ بالوں والی آنٹی، ونڈو شاپنگ کرتی مایوس صورت لڑکی، فون پر گرل فرینڈ سے بک جگ کرتا لڑکا۔ اس نے ہر منظر، ہر انسان، ہر احساس کو دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی رات کے 9 بجے تھے۔ اس کے پاس کافی وقت تھا۔ چلتے چلتے اسے مسجد دکھائی دی، پھر اس کی نظر چرچ پر پڑی۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چرچ کا بھی۔ وہ چونکی تھی۔ یہ بات آج اس کے علم میں آئی تھی کہ عبادت گاہوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس نے مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ مسجد کو اندر سے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کہاں رہتا ہے، اپنے بندے کے دل میں۔ فرشتے نے کہا تھا، وہ کیسے ملتا ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ یقین سے، فرشتے نے اس سوال کا جواب بھی دیا تھا۔